اس کتاب عظیم میں جو صورت ہے، ہر صورت عجائب و غرائب اور فوائد اور برکات پر مشتمل ہے. قسم قسم کے مجربات ہے بزرگان دین کے. یہ جن لوگوں نے شروع میں محنت کی ہوتی ہے اور ان کے لیے ان کے خزانے نکل آتے ہیں، پھر ان جیسے پڑھنا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ایسا پڑھنا دشوار بھی ہے، احوال ہے. یہ لاعلاج بیماریوں کے لیے تیر بہدف ہے، اور ایک ایسا ظالم اور فتین مفسد جس کا علاج آپ کے پاس نہ ہو اور یقیناً وہ شریعت کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کا سر نیچے کرنے کے لیے اور اس کا دل نرم کرنے کے لیے، اور اس سے زیادہ بھی اگر وہ سزا کا مستحق ہو تو اسے دلانے کے لیے یہ صورت نہایت اکسیر ہے. ماحولیات کو سازگار بنانے میں، گھر اور باہر کے احوال میں خوش رنگی پیدا کرنے کے لیے سورہ تغابن تیر بہدف بالکل نسخہ کیمیا ہے. تریاق عظیم ہے، فإنه تریاق عظیم وتریاق مجرب لدفع البلیات وحل المشکلات واستجاب الدعوات ونیل المراد. دعائیں قبول کرنا، مراد پانا، بلیات و آفات دفع کرنا. بزرگان دین سے اس طرح ہمیں یہ پہنچی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص پہلے اس کو 41 مرتبہ پڑھ لے. اس کی مرضی ہے، ایک مجلس میں 18 آیتیں ہیں، 1-2 گھنٹے میں تو ہو جاتی ہے. اور پھر ہمیشہ ایک دفعہ پڑھا کریں. کہتے ہیں قبل الفجر جیسے یاقوت اور مرجان ہے، عند الصباح جیسے ذهب اور فضہ ہے، سونا اور چاندی ہے. طاقت توانائی اس کی بڑھتی ہے جس قدر سویرے پڑھ لی جائے. اللہ اکبر و کبیرہ دن میں کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ فوائد دیر سے ظاہر ہوں گے. مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. جن کو کام ہوتے ہیں ذمے وہ زیادہ طویل سوتے نہیں، نہ غفلت کرتے ہیں. خوب خندہ پبی غمی کی رحمان تھا اور میں بڑا پریشان تھا انہیں غمجن بھی. وہ جج مجھے دیکھتے ہی ہول فول بکتا تھا، ہر روز جب بھی پیش ہوتا تھا. ایک دفعہ مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ آپ سورہ تغابن پڑھ کے جائیں. میں نے رات کو 41 مرتبہ پڑھ کر سو گیا. سحری میں اٹھا 41 مرتبہ پھر پڑھی، سنتوں میں بھی پڑھی اور فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی، دوسری میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی. عدالت جاتے جاتے پہنچتے پھر میں نے 41 ہم 12 پہ جوڑ کر خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے میں پیش ہوا، مجھے ایسا دیکھا کہ مولانا آج آپ کے حق میں فیصلہ ہے اور آپ سے 2 سال کی معافی مانگنی ہے.